السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں اس وقت دلہن بنی بیٹھی تھی۔ مجھے اسی عورت کی باتیں یاد آ رہی تھی جس نے مجھے جیسے ہی دیکھا تھا تو تلخ لہجے میں کہا تھا کہ دیکھنا تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا، تم بھی وہ کچھ برداشت کرو گی جو میں نے کیا ہے۔ میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ اس لڑکے کی حقیقت تم سب پر کھلے۔ میں ہوش کی دنیا میں تب آئی جب میرے شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ جیسے ہی اندر آیا تو مجھے دیکھ کر ایک پل کو مبہوت ہو گیا، پھر کہنے لگا میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، پر مجھ سے کوئی امید نہ لگانا۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے جب اچانک ہی وہ الماری کی جانب بڑھا۔ میں اسے دیکھنے لگی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، پر اگلے ہی پل اس نے وہ دوپٹہ اپنے ارد گرد لپیٹنا شروع کر دیا۔ اس کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میرا شوہر تو… میرا نام فضیلت ہے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میری شادی میرے اماں ابا کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ مجھے اس چھوٹے سے گھر میں ویسے بھی نہیں رہنا تھا۔ میرے خواب تو ہمیشہ سے ہی بڑے تھے۔ میں جب بھی دعا کرتی تھی تو یہی کرتی تھی کہ اللہ مجھے ایک محل جیسا گھر دے اور میرا شوہر اتنا امیر ہو کہ ساری لڑکیاں حیران ہو جائیں۔ اماں جب بھی میری دعا سنتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ بیٹا اچھے نصیب کی دعا کیا کرو، پیسے میں کچھ نہیں رکھا، بس انسان کو ذہنی طور پر پرسکون ہونا چاہیے۔ ذہنی سکون سب سے بڑی چیز ہے۔ پر میں اماں سے کہتی تھی کہ جب اتنا زیادہ پیسہ ہوگا تو سکون خود بخود آ جائے گا، پیسے سے آج کل سب کچھ خریدا جا سکتا ہے۔ اماں خاموش ہو جاتی۔ میں اس چھوٹے سے گھر سے تنگ آ چکی تھی جب ایک روز اچانک ہی اماں نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے سنا کہ میرا رشتہ کس کے ساتھ ہوا ہے تو میں نے فوراً ہی منہ پھلا لیا کہ اماں جس کو 2 دفعہ اس کی بیوی نے چھوڑا ہو، میں اس کے ساتھ بھلا کیسے رہ سکتی ہوں؟ اماں کہنے لگی تم خود ہی تو کہتی تھی کہ تمہیں بڑے گھر میں جانا ہے، تم جانتی ہو نا تمہارے چچا کتنے امیر ہیں، تمہاری چچی کے تو دونوں ہاتھوں زیور سے بھرے ہوتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر اب میں بھی یہی خواب دیکھنے لگی تھی اور یہی سوچنے لگی تھی کہ کیا پتہ میری قسمت مجھ پر مہربان ہو گئی ہو، اسی وجہ سے میں بھی شادی کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ گاؤں کی لڑکیاں مجھے دیکھتی تھیں تو وہ میری قسمت پر رشک کرتی تھیں، کیونکہ میں اب گاؤں سے شہر جو جانے والی تھی۔ میں بھی ایسا ہی محسوس کرتی تھی جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، پر مجھے کیا پتا تھا کہ آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میری چچی کافی امیر تھی، چچا نے ان سے پسند کی شادی کی تھی۔ چچا نے ان سے شادی تو ان کے دن ہی پھر گئے تھے۔ چچی کافی اچھے نصیب لے کر آئی تھی جن کی وجہ سے چچا بہت امیر ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اب وہ چچی پر پیسے لٹاتے تھے۔ جیسے ہی اللہ نے انہیں بیٹا دیا تو چچی اور چچا کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ اماں نے چچی کو سمجھایا کہ دیکھو لوگ تو بیٹے کے لیے ترستے ہیں، تم کیوں اداس ہو گئی ہو؟ چچی کہنے لگی بس مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی یاد آ گئی تھی، وہ بھی بالکل میرے شوال کی طرح تھا، پر کچھ دن ہی ہمارا مہمان بنا تھا، اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ میرا کزن شوال اب بڑا ہوتا گیا پر میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چچی خود تو ہمارے گاؤں آ جاتی تھی پر ان کے ساتھ میرا کزن شوال نہیں ہوتا تھا۔ میں جب بھی چچی سے کہتی تھی کہ مجھے بھی تو کزن سے ملوائیں تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیا کرتی تھی کہ دیکھو وہ بہت مصروف ہوتا ہے، آگے کا بزنس بھی تو اسی نے سنبھالنا ہے، اسی وجہ سے میں خود اسے اپنے ساتھ نہیں لاتی، ورنہ وہ تو بہت شور کرتا ہے۔ اسی طرح اس کی شادی ہو گئی تھی۔ یہ خبر ہم سب کے لیے بہت حیران کن تھی کیونکہ میں نے تو یہی سوچا ہوا تھا کہ میں اپنے اکلوتے کزن کی شادی دھوم دھام سے مناؤں گی، پر چچی کا کہنا تھا کہ شوال نے کافی سادگی سے شادی کی ہے۔ شوال کی یہی خواہش تھی کہ اماں نے مجھے سمجھایا کہ تم کون ہوتی ہو غصہ کرنے والی، ان کا اپنا پیسہ ہے، ان کی اپنی مرضی کہ وہ پیسہ اڑائیں یا نہیں۔ لیکن ابھی چند ہی دن گزرے تھے جب ہمیں اچانک ہی پتہ چلا کہ شوال کی وہ شادی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی بیوی
اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اماں نے بے چینی کے عالم میں چچی کو کال کی۔ جب انہوں نے بتایا کہ وہ عورت تو بس پیسوں کے پیچھے ہی پڑی ہوئی تھی، میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی تھی، جس کی وجہ سے جلدی ہی اپنے بیٹے کو کہہ کر میں نے اسے طلاق دلوا دی۔ اسی طرح دن گزرنے لگے۔ اب چچی شوال کے لیے کوئی معصوم سی لڑکی تلاش کرنے لگی۔ انہیں ایک بھولی بالی میٹرک پاس لڑکی مل ہی گئی۔ اس بار میں شادی کے لیے بہت زیادہ پرجوش تھی کہ شاید اس بار شوال کی شادی ہم دھوم دھام سے منائیں، پر اسی طرح اچانک ہی پتہ چلا کہ شوال کی پھر سے شادی ہو گئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے جب ایک روز چچی کافی اداس چہرہ لے کر ہمارے گاؤں آئی۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار اماں کو پیسے دینے لگی، پر کہنے لگی کہ دعا کرو شوال کے لیے اچھی سی بیوی ملے۔ تو اماں تو ہکا بکا ہو گئی اور کہنے لگی کیا تم شوال کی تیسری شادی کروانا چاہتی ہو؟ جب چچی نے بتایا کہ ہاں، اس کی دوسری بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اماں کو دال میں کچھ کالا لگا تھا، پر وہ خاموش رہی۔ چچی واپس چلی گئی۔ اماں کہنے لگی لگتا ہے شوال میں ہی کوئی مسئلہ ہے، تبھی تو کوئی لڑکی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ پر ابھی اس سے پہلے کہ اماں کی یہ بات سب کے سامنے آتی، جب چچی نے سب کو بتایا کہ جو عورت بھی میرے بیٹے سے شادی کرتی ہے وہ اس کی دولت کے پیچھے بھاگتی ہے، مجھے تو ایسی لڑکی چاہیے جس کو دولت سے نہیں بلکہ میرے بچے سے پیار ہو۔ اماں بھی ٹھنڈی آہیں بھرتی رہ گئی۔ میں تو اماں سے شکوہ کرتی تھی کہ اماں میرا اکلوتا کزن ہے، لیکن میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا۔ 10 سال پہلے میں نے اس کی شکل دیکھی تھی، آخر ایسی کیا وجہ ہے جو وہ اتنا دور رہتا ہے کہ میں اسے دیکھنے بھی نہیں جا سکتی؟ اماں کہنے لگی بیٹا، کبھی تمہارے ابا نے اس بات کا ذکر ہی نہیں کیا، ورنہ میں تو تمہیں فوراً ہی شہر لے جاتی، لیکن تمہارے ابا ہی نہیں چاہتے کہ تم مجھ سے ملو۔ اب میں جان گئی تھی کہ ابا نے بھی شوال کو دیکھا ہوا ہے، پر صرف اماں اور میں ہی ہیں جنہوں نے ابھی تک شوال کو نہیں دیکھا۔ لیکن اماں ابا سے شکوہ بھی نہیں کر سکتی تھیں کیونکہ ہم لوگ بہت ہی غریب تھے۔ ابا کی عام سی ملازمت تھی جس کی وجہ سے چچی ہمارے گاؤں چکر لگاتی تھیں تو وہ لاکھوں کے حساب سے پیسے اماں کی جھولی میں رکھتی تھی، جبکہ ابا کو تو وہ الگ ہی پیسے دیتی تھیں، جس کی وجہ سے اماں میری چچی کی بہت ہی خدمت کرتی تھی اور مجھے بھی یہی کہتی تھی کہ تم بھی اپنی چچی کا خیال رکھا کرو، جب وہ آیا کریں تو ان کے پاؤں دبایا کرو۔ اس طرح میں بھی چچی کی آنے پر ان کی بہت خدمت کرتی تھی، کبھی ان کا سر دبا دیتی۔ مجھے ان کے پیسوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ چچی کو بھی یہ بات اچھی لگنے لگی تھی۔ تب ایک روز چچی کہنے لگیں کہ دعا کرو کہ شوال کو تم جیسی اچھی بیوی ملے۔ میں یہ بات سن کر مسکرانے لگی تھی۔ جب چچی کو ایسا لگا جیسے میری یہ خواہش ہو کہ میری شادی شوال سے ہو جائے، تبھی چچی نے مجھے بہانے سے باہر بھیج دیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر آئی تو ماں کافی جذباتی تھی، ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ فوراً مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ بیٹیاں تو پرائی ہی ہوتی ہیں۔ میں تھوڑا سا تو سمجھ ہی گئی تھی جب چچی کہنے لگی اب تو یہ ہماری بھی بیٹی بننے والی ہے۔ میں جان گئی تھی کہ میری شادی شوال سے ہونے والی ہے۔ چچی جیسے ہی واپس گئی تو میں نے گھر کو سر پر اٹھا لیا کہ اماں، میں اس شخص سے کیسی شادی کر سکتی ہوں جس کی 2 بار طلاق ہو چکی ہے؟ اماں نے میرا منہ بند کروا دیا اور کہنے لگی یہ تمہارے ہی تو خواب تھے کہ تم عالی شان اور امیر گھر میں جانا چاہتی تھی، اب جب تمہارے خواب پورے ہو رہے ہیں تو تمہیں چپ رہنا چاہیے۔ میں بھی یہی سوچنے لگی تھی کہ شاید میرے خواب پورے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اماں بہت خوش ہو گئی تھی، پورے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی تھی، مجھ جیسی غریب لڑکی کی شادی اتنے بڑے گھرانے میں ہو رہی ہے۔ کسی کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ چچی تو کہنے لگی کہ بے شک تم ابھی آ جاؤ، تم شوال کو دیکھ بھی لو، لیکن میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب اسے تب ہی دیکھوں گی جب وہ میرا دلہا بن جائے گا۔ یہ بھی میری ضد تھی۔ چچی میری بات پر مسکرا دی اور کہنے لگی کہ دیکھو، اب تم جو چاہو گی وہی ہوگا، لیکن تم شہر آ جاؤ کیونکہ شہر آ کر تمہاری شادی کی شاپنگ بھی بہت اچھی ہوگی۔ میں شہر چلی گئی تھی، پر میں اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ میں نے کبھی بھی شوال کو نہیں دیکھا تھا، مجھے تجسس بھی ہوتا تھا،
لیکن میں نے اپنے تجسس کو برقرار رکھا تھا۔ پر ایک روز جیسے ہی میں شاپنگ کر رہی تھی، جب سامنے سے ایک لڑکی آئی، اس نے مجھے چچی کے ساتھ دیکھا تو وہ سارا معاملہ سمجھ گئی تھی کہ میں شوال کی ہونے والی دلہن ہوں۔ وہ کہنے لگی، لگتا ہے کہ اب تمہاری باری ہے۔ چچی نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگی، فضیلت چلو یہاں سے۔ میں چچی کے ساتھ وہاں سے چلی گئی، لیکن چچی کو بہت پیاس لگی تھی، وہ پانی پینے لگی۔ جب وہی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی، دیکھو اب تم بھی وہ مزہ چکھو گی جو میں نے چکھا ہے، تم بھی وہ سب برداشت کرو گی جو میں نے کیا ہے، اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہاری اس کزن سے ساری سچائی سب کے سامنے آ جائے۔ اس کی بات پر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہی ہے اور شوال میں ایسی کیا برائی تھی۔ پر جیسے ہی چچی آئی تو وہ مجھے بکھرایا ہوا دیکھ کر پریشانی سے کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ میں نے چچی کو کچھ بھی نہ بتایا، لیکن ان سے پوچھنے لگی کہ شوال کیسا لڑکا ہے، کیا میں اس کے ساتھ ساری زندگی رہ پاؤں گی نا؟ چچی کہنے لگی، دیکھو شوال ایک چاند کا ٹکڑا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اس کا قد کاٹ بڑا ہے، ساری لڑکیاں اس کی دیوانی ہیں، پر میں بالکل نہیں چاہتی کہ میرا بیٹا کسی بھی عورت کے قابو میں آ جائے اور وہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عورت کا ہو جائے۔ تبھی تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ تم میری بہو بنو گی، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تم میری بھی اتنی ہی خدمت کرو گی جتنی میرے بیٹے کی کرو گی۔ چچی کی باتیں سن کر میں خوش ہو گئی تھی، اب مجھے تھوڑا سا سکون مل گیا تھا۔ چچی کا گھر بہت ہی بڑا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ رات کو چچی کے گھر سے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز آتی تھی، جب کہ چچی کی تو کوئی بیٹی ہی نہیں تھی، جس بات نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ ایک روز میں چچی کو کہنے لگی کہ مجھے رات کے وقت آپ کے گھر سے کسی عورت کی آواز کیوں آتی ہے؟ آپ نے تو کوئی ملازمہ بھی نہیں رکھی ہوئی، جبکہ آپ کی تو کوئی بیٹی بھی نہیں ہے۔ میری بات سنتے ہی ان کا تو رنگ اڑ گیا تھا، وہ گھبرا رہی تھی اور مجھ سے کہنے لگی، تم فضول میں ہی ایسا سوچ رہی ہو، یہ تمہارا وہم ہے۔ چچی نے میرا دھیان ہٹایا، مجھے پھر سے وہ شاپنگ کروانے لے گئی تھی۔ ایسے میری شادی کے دن قریب آ گئے تھے، میں یہی چاہتی تھی کہ میرے گھر سے ہی رخصتی ہو، تبھی میں واپس اپنے گھر چلی گئی تھی، پر ابا بہت پریشان ہوتے تھے۔ ایک روز وہ اماں سے کہنے لگے، مجھے تمہیں ایک سچ بتانا ہے۔ اماں ان کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد اماں جیسے ہی باہر نکلی تو ان کے چہرے پر پسینہ چھایا ہوا تھا، جبکہ ابا بہت غصے میں گھر سے نکل گئے تھے۔ میں اماں سے کہنے لگی، کون سا سچ تھا جو ابا نے آپ کو بتایا ہے اور آپ پریشان ہو گئی ہیں؟ اماں کہنے لگی، دیکھو ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم فکر نہ کرو، تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں فکر نہیں کرنی چاہیے، ورنہ پریشانی کی وجہ سے تمہارا رنگ زرد ہو جائے گا۔ لیکن اماں کی باتوں سے مجھے بہت پریشانی ہو رہی۔ جیسے ہی میری شادی ہوئی تو مجھے ایک سکون ستاری ہو گیا تھا۔ ساری لڑکیاں میری قسمت پر رش کر رہی تھیں، سب یہی کہہ رہی تھیں کہ تمہارا دلہا تو بہت ہی خوبصورت ہے، وہ تو لڑکیوں کی طرح حسین ہے۔ میں تو ان کی باتیں سن کر ہی شرمانے لگی تھی، اب مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا۔ جیسے ہی رخصت ہو کر میں شہر چلی گئی تو مجھے اچانک سے ہی اس عورت کی باتیں یاد آئیں جو مال میں مجھ سے ملی تھی۔ وہ مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ تمہیں بھی یہ سب برداشت کرنا پڑے گا، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیا یہ سب کچھ ٹھیک بھی تھا یا نہیں۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ جب چچی میرے پاس آئی، انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ دیکھو یہ وقت ایسا ہی ہوتا ہے، دلہن بہت پریشان ہوتی ہے، لیکن تم فکر نہ کرو، بس اب تم میری بہو ہو اور میرے بیٹے کی بیوی بن گئی ہو، اب تم کبھی بھی اس گھر سے باہر نہیں جا سکو گی۔ چچی کی باتیں سن کر ایک لمحے کو تو میں ٹھٹک گئی تھی، لیکن پھر میں خاموشی سے مسکرا دی۔ کچھ دیر بعد ہی چچی مجھے میرے کمرے میں لے گئی جو پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ میں نے چچی کا شکریہ ادا کیا اور بیڈ کے درمیان میں جا کر بیٹھ گئی۔ اب میں شوال کا انتظار کرنے لگی تھی کہ وہ کب آئے گا اور پھر مجھے منہ دکھائی دے گا۔ جیسے ہی وہ آیا تو آتے ساتھ ہی الماری کی جانب لپک گیا تھا، میری نظر اس پر ہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ اپنے کزن کو دیکھا تھا جو کہ کافی خوبصورت تھا، وہ ہینڈسم بھی تھا، یقیناً وہ ہر لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ تھا۔
میں نے اسے بلانا چاہا تھا، میں اسے مبارکباد دینا چاہتی تھی، پر اس کے چہرے پر خوشی کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ کہنے لگا، یقیناً اماں نے تمہیں میری سچائی تو بتا ہی دی ہوگی۔ میں اس کی بات پر ساکت ہو گئی تھی۔ فوراً ہی بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے گئی اور کہنے لگی کہ کیسی سچائی؟ جب وہ میری شکل کو دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ میں جان گیا ہوں، تمہیں میری سچائی نہیں پتا، پر تم فکر نہ کرو، میں تمہیں سچ بتا دوں گا۔ میں تمہیں کسی گمان میں نہیں رکھنا چاہتا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم کس سچائی کی بات کر رہے ہو؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے، جلدی سے بتاؤ، تم آخر کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب وہ مجھ سے کہنے لگا، دیکھو، دل تھام کر بیٹھ جاؤ، اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب تو تم اس گھر سے کہیں بھی نہیں جانے والی، اور نہ ہی میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، نہ تم مجھ سے اپنا پیچھا چھڑوا سکتی ہو، کیونکہ تمہارے اماں ابا نے قسم دی ہے۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں اسے کہنے لگی کہ دیکھو شوال، میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے، میرا امتحان مت لو، اور جلدی سے بتاؤ کہ آخر ایسی کون سی سچائی ہے؟ میری اماں ابا ٹھیک تو ہے نا؟ پر اچانک سے وہ الماری سے ایک لال رنگ کا کپڑا لایا، جو کہ دیکھنے میں دوپٹہ لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ یہ دوپٹہ مجھے دینے لگا اور کہنے لگا، کیا اس کی ساڑی بنانا آتی ہے؟ اس کی بات پر میں گھبرا کر کہنے لگی، یہ بھلا کیسا سوال ہو؟ میں نے کبھی ساڑی نہیں پہنی اور مجھے ساڑی پسند بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا، یہ میں تمہارے لیے نہیں لایا، بلکہ یہ تو میں اپنے لیے لایا ہوں۔ میرا تو وجود کانپنے لگا تھا جب اس نے یہ بات کی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کپڑے سے ساڑی بنانے لگا اور اپنے ارد گرد لپیٹنے لگا۔ میرے پیروں تلے سے جان نکل گئی تھی کہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ وہ اتنا خوبصورت لمبے قد کاٹ کا مرد ایسی حرکتیں کیوں کر رہا تھا؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کو روکنا چاہا، پر وہ بالکل سیریس تھا۔ اس کا سنجیدہ مزاج دیکھ کر میں اسے کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اگلے ہی پل اس نے اپنے وجود کو اس ساڑی کے گرد پورا لپیٹ لیا تھا۔ میں اسے کہنے لگی کہ شوال، یہ تم نے اپنے ساتھ کیا کر لیا ہے؟ یہ کیسی بچگانہ حرکت ہے؟ چھوڑ دو یہ سب۔ جب وہ کہنے لگا، یہ بچگانہ نہیں ہے، بلکہ یہ قدرتی ہے۔ اس کی بات پر میرا دماغ کھول رہا تھا۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا تھا کہ میں چچی کو بلاتی ہوں۔ میں فوراً ہی بھاگ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب اس نے مجھے پکڑ لیا اور کہنے لگا، دیکھو، اس گھر میں مہمان ہیں اور ابھی ہماری شادی کو 2 گھنٹے نہیں ہوئے ہیں، اور تم کیا چاہتی ہو کہ میرا تماشا بنے؟ میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا کہ یہ راز گھر سے باہر جائے، اسی لیے اپنا منہ بند ہی رکھنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی شوال نے میوزک لگا لیا تھا، جس کے ساتھ ہی وہ اب ڈانس کرنے لگا تھا۔ اس کی یہ حرکتیں دیکھ کر مجھے چکر آ رہے تھے۔ میں نے بے چینی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں پر رکھا، جیسے میں یہ آواز سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، پر شوال کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے کچھ پی لیا ہو۔ اس کے ساتھ ہی میرا وجود بے ہوش ہو گیا تھا۔ مجھے جیسے ہی ہوش آیا تو اس وقت چچی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ ڈاکٹر میرا علاج کر رہا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہا تھا اسے شدید صدمہ پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اس کی یہ کیفیت ہے، پر مجھے تو وہی منظر یاد آ رہے تھے۔ میں چچی کو کہنے لگی، چچی، میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ شوال کدھر ہے؟ شوال رات کو بہت عجیب حرکتیں کر رہا تھا، پلیز بتائیں وہ کیسا ہے؟ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ چچی میری بات سن کر مجھ سے پیار سے کہنے لگی، دیکھو بیٹا، جو تم سوچ رہی ہو بس اب بالکل بھی نہیں ہے۔ شوال بہت اچھا ہے، انسان ہے، یقیناً تمہیں وہم ہوا ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے، اس کا کام ہے سب کو تنگ کرنا۔ تم فکر نہ کرو، میں اسے سمجھا دوں گی۔ کچھ دیر بعد شوال کمرے میں آیا تو وہ شرمندہ تھا، مجھ سے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، میں نے وہ حرکتیں کر کے تمہیں ڈرا دیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا، جب چچی فوراً کہنے لگی، بس شوال، اب آئندہ کے بعد ایسا مذاق کبھی مت کرنا، ورنہ فضیلت بھی تمہیں چھوڑ دے گی۔ وہ اب خاموش ہو گیا، پر مجھے ایسا لگا جیسے چچی نے شوال کو دبا دیا ہو
وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا پر چچی نے کہنے نہ دیا۔ میں خاموش ہو گئی تھی۔ اس دن کے بعد سے ہی شوال خاموش رہتا تھا اور میرے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ جب بھی آتا تھا تو فوراً ہی باہر چلا جاتا تھا، لیکن وہ نسوانی آوازیں مجھے ابھی بھی اس گھر سے آتی رہتی۔ جیسے ہی وہ آواز آتی تھی تو میں ان کا پیچھا کرتی تھی۔ ایک رات میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی کہ وہ آوازیں کہاں سے آتی ہیں، لیکن میں جیسے ہی اس آواز تک پہنچنے لگی تھی، جب پیچھے سے چچی نے مجھے پکارا، وہ سختی سے کہنے لگیں، دیکھو تمہارے چچا کو بالکل بھی نہیں پسند کہ کوئی رات کے اس وقت گھر میں ٹہلے۔ ہم لوگ بہت عزت دار ہیں، اسی لیے رات کے اس وقت اپنے کمرے سے باہر نہ نکلا کرو۔ اگر شوال کو پتہ چل گیا تو اسے بھی اچھا نہیں لگے گا۔ پر میں چچی سے کہنے لگی کہ رات کو شوال بزنس کے سلسلے میں گھر سے باہر کیوں چلے جاتے ہیں؟ چچی کہنے لگی، دیکھو بزنس ہی کچھ ایسا ہے، رات کو ہی میٹنگز ہوتی ہیں۔ میں ان کی بات سن کر چپ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن ایسے ہی گزرنے لگے تھے۔ میرا چہرہ افسردہ سا رہنے لگا تھا۔ اماں ابا جب بھی آتے تھے تو وہ مجھے خوب سارا پیار کرتے تھے۔ اماں تو بہت ہی اداس ہو جاتی تھی۔ وہ تو مجھ سے یہی کہتی تھی کہ دیکھو، کاش تم نے سکون والی زندگی کے خواب دیکھے ہوتے تو تمہاری زندگی آج سکون سے گزر رہی ہوتی، پر تمہارے خواب بھی تو دولت والے تھے۔ اب تمہارے پاس پیسے تو ہیں پر وہ سکون کہاں؟ میں نے اماں کو کہا، اماں وہ سکون کیوں نہیں ہے؟ آخر ایسا کون سا راز ہے جو آپ سب مجھ سے چھپا رہے ہیں؟ شوال بھی اس دن مجھے کچھ بتانے والا تھا پر چچی نے اسے منع کر دیا۔ پلیز مجھے بتائیں نا، شوال کو کیا ہے؟ وہ ایسی حرکتیں کیوں کرتا ہے؟ پر اماں مجھے کہنے لگی کہ بیٹا، میں نے قسم اٹھا لی ہے، میں تم سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بدلے میں نے چچی سے تمہاری زندگی مانگی ہے، اسی لیے اگر میں نے اپنا منہ کھولا تو یہاں سے تمہاری زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ میں ان کی بات سن کر جم سی گئی تھی، اور پھر ایک روز اچانک ہی میں نے چچی کے کھانے میں نیند کی دوا ملا دی۔ چچی گہری نیند سو گئی تھی اور چچا بھی گھر پر نہیں تھے۔ گھر پر اب صرف شوال اور میں ہی تھی۔ میں جلدی سے شوال کے پاس چلی گئی۔ میں نے شوال والی ساڑی پہن لی اور ایک گانے پر ایسے ہی ناچنے لگی تھی جیسے شوال ناچ رہا تھا۔ اچانک سے وہ چیخنے لگا تھا اور مجھ سے کہنے لگا، یہ سب مت کرو ورنہ میں بھی شروع ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نے تو شوال کو اکسانا چاہا تھا۔ شوال اور پھر وہی ہوا جو میں چاہتی تھی۔ وہ اچانک ہی ایسی حرکتیں کرنے لگا اور تالیاں بجانے لگا۔ اس کو یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہی میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں جان گئی تھی کہ اس کی سچائی کیا تھی۔ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ شوال ایک مرد نہیں بلکہ وہ تو ایک خواجہ سرا ہے۔ میری شادی ایک مرد سے تو ہوئی نہیں تھی۔ میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے وہ میوزک بند کیا اور شوال کو کہنے لگی کہ تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دیا ہے؟ تبھی تمہاری 2 بیویاں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تھیں اور تم نے اب میری زندگی بھی برباد کر دی ہے۔ جب شوال کہنے لگا کہ دیکھو، میں تو ایسا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن میری اماں ہی تھی جنہیں زمانے والوں کے سامنے اپنی ناک اونچی کرنی تھی۔ پھر وہ اپنی بہو لے آئی تھی، پر میں نے شادی والی رات ہی ان سب کو سچائی بتا دیتی تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ لیکن جیسے ہی اماں نے تمہاری بات کی تو میں نے تمہیں تو دیکھا ہوا تھا نا۔ اسے کہنے لگا کہ تمہارے ساتھ وہ ایسا ظلم مت کریں، تم لڑکی ہو، تمہارے اپنے خواب ہوں گے، پلیز ایسا مت کریں۔ پر اماں کہنے لگی کہ اس کے خواب بھی وہی پیسوں والے ہیں۔ میں جان گئی ہوں وہ پیسوں پر مرتی ہے، تبھی تو میں لاکھوں روپے جب بھی اس کی اماں کو دیتی ہوں تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہتی ہیں۔ اسے بھی پیسے چاہیے ہوں گے۔ اماں کے سامنے میں مجبور ہو گیا تھا، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تمہیں بھی ساری سچائی بتا کر آؤں گا۔ پر میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ سچائی جان کر تم مجھ سے دور ہو جاؤ اور تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ، کیونکہ آخر ہمارا خونی رشتہ ہے۔ پر جیسے ہی میں نے تمہیں سچائی بتانا چاہی تو تمہارے ساتھ وہی ہوا، تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں جان گیا تھا کہ تم وہ سچ تسلیم کر ہی نہیں پاؤ گی، پر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اماں سے کہہ کر وہ سچ تمہیں بتا دوں گا۔
پر اماں کہنے لگی، اگر تم نے ایسا کیا تو میں اس معصوم لڑکی کی جان لے لوں گی۔ تمہارے اماں ابا کو بھی میری اماں نے یہی دھمکی دی تھی، جس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ تو ویسے بھی پیسوں کے سہارے جی رہے تھے جو میری اماں بھیجتی تھی، اسی لیے انہوں نے اپنا منہ سے لیا تھا۔ اس دن بھی میں تمہیں ساری سچائی بتانا چاہتا تھا، پر میری اماں نے مجھے روک لیا تھا۔ میں بچپن سے ہی ایسا ہوں، تبھی میرے پیدا ہوتے ہی میرے ابا نے مجھے الگ کر دیا تھا، لیکن میری اماں ہی تھی جو کہ خاندان والوں کے سامنے دکھاوے کے لیے مجھے ہمیشہ آگے کرتی تھی۔ سب کو انہوں نے یہی دکھایا تھا کہ میں بہت ہی خوبصورت اور اچھا خاصا مرد ہوں، لیکن سچائی تو یہ ہے کہ میں مرد ہی نہیں ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر اس سے منہ پھیر چکی تھی۔ مجھے اس سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی، کیونکہ اب وہ میرا شوہر تھا جبکہ وہ نہ مرد تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن مجھے شوال سے کوئی شکوہ نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، مجھے تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، لیکن تم میری مدد کرو، مجھے اس دردناک زندگی سے تم نجات دلوا دو، مجھے کہیں دور بھیج دو۔ میں تمہارے ساتھ ساری زندگی تو گزار بھی نہیں سکتی، تم ایک انسان تو ہو نا، اسی ناطے تم مجھ پر احسان کر دو۔ پلیز، میں گھٹ گھٹ کے نہیں جینا چاہتی، میں اپنی زندگی جینا چاہتی ہوں۔ شوال کہنے لگا کہ دیکھو، یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اور ہاں، ابھی تم کسی کو بھی یہ سچائی مت بتانا، کیونکہ اگر تم نے ایسا کر دیا اور اگر میری ماں کی بدنامی پورے خاندان میں ہو گئی تو میری اماں خود مجھے اس گھر سے نکال دیں گی، پھر میرا کوئی بھی نہیں ہوگا، پھر مجھے وہی درد بھری دوسرے خواجہ سراؤں کی طرح زندگی گزارنی پڑے گی۔ ہمیں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے میں جب تک ادھر ہوں تب تک میری سچائی کسی کو نہیں پتا۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کٹ سا گیا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ صرف میں ہی درد بھری زندگی نہیں گزار رہی، جبکہ میرے سے زیادہ تو شوال یہ غم برداشت کر رہا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں ایک انسان بنانا چاہتی ہوں۔ میں اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، کیا تمہیں اپنے احساسات پر کنٹرول نہیں ہے؟ کیا تم عام مرد نہیں بن سکتے؟ کہنے لگا کہ ایسی بات بالکل نہیں ہے، میں بچپن سے ہی ایسا ہوں، مجھے بچپن سے ہی اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی تھی۔ میں کبھی اماں کی لپسٹک لگا لیتا تھا تو کبھی ان کے جوتے پہن کر سارے گھر میں گھومتا رہتا تھا، پر اماں مجھے بچکانا سمجھ کر یہ سب کرنے سے روکتی ہی نہیں تھی۔ پر ابا یہی کہتے تھے کہ دیکھو، اگر تم نے اسے نہ روکا تو بڑے ہو کر ہمیں کوئی نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، لیکن اماں نے مجھے نہ روکا۔ اماں کہتی تھی میں اپنے بھائی کو بھی روکتی تھی، لیکن وہ بھی ایک دن ایسے ہی چل بسا، اسی لیے میں اس کو آزادی دینا چاہتی ہوں۔ پر جب ایک روز اچانک ہی میں نے وہ ساڑی پہن کر ڈانس کرنا شروع کر دیا تو اماں ابا دونوں رونے لگے تھے۔ ابا نے تو مجھے تھپڑ مار مار کر ہلکان کر دیا تھا، پر وہ اماں ہی تھیں جو مجھے ان سے بچاتی رہی اور کہتی رہیں کہ خبردار، جو تم نے کسی کے سامنے یہ حرکتیں کی۔ میں جان گیا تھا کہ اماں کو میری زندگی کا خیال نہیں تھا، انہیں تو صرف اپنی عزت اور اپنی ناک اونچی کرنی تھی، اسی وجہ سے وہ مجھے خاموش کروا دیتی اور میرے احساسات کو دبانے لگ جاتی تھی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام ان سے چھپ چھپ کر کروں گا، کیونکہ میں جب تک ساڑی پہن کر لپسٹک لگا کر تیار ہو کر وہ سب نہیں کرتا تھا تب تک میرا دل نہیں بھرتا تھا۔ اسی لیے میں روز رات کو اس گھر کی بیسمنٹ میں چلا جاتا تھا، جدھر ایک کمرہ تھا وہ میں نے اپنی طرح کا تیار کیا ہوا تھا۔ وہاں میری آسائش کی ہر چیز موجود تھی، وہاں لال لپسٹک بھی موجود ہے اور لال رنگ کی ساڑی بھی موجود ہے جو پہن کر میں ہر میوزک پر ڈانس کر لیتا ہوں۔ اس طرح میرے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ یہ سب پتہ چل گیا ہے۔ اماں نے مجھے غصے سے کہا ایسا مت کرو۔ میں نے اماں کو کہہ دیا کہ اگر آپ نے مجھے یہ سب کرنے سے روکا تو میں پورے خاندان کو بتا دوں گا کہ میں ایک خواجہ سرا ہوں، میں مرد نہیں ہوں۔ اماں بھی خاموش ہو گئی تھی، اسی وجہ سے اب میں اپنی منمانی کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں جان گئی تھی کہ شوال کی زندگی کی اصل رکیب میری چچی ہی ہے۔ مجھے اپنی چچی پر بہت افسوس ہو رہا تھا، جنہوں نے میری زندگی بھی خراب کی، پر میرے اماں ابا نے بھی تو کیا کیا، وہ بھی تو صحیح نہیں تھا۔ انہوں نے تو پیسوں کی خاطر مجھے بیچ دیا تھا،
لیکن اب میں یہی سوچتی تھی کہ کیا پتہ میری قسمت میں یہی لکھا ہو، کیا پتہ مجھے ساری زندگی شوال کے ساتھ ہی گزارنی پڑے۔ اسی لیے میں نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یوں اگلے روز میں نے اپنی زبان کو بند ہی رکھا تھا۔ یہ راز میں نے کسی کے سامنے نہیں کھولا تھا۔ شوال بھی بہت حیران ہو گیا تھا، پر جیسے ہی میں نے شوال کو دیکھا تو وہ پھر سے وہی ہینڈسم مرد لگ رہا تھا جس پر ساری لڑکیاں مرتی تھیں۔ پر مجھے تو اس کی سچائی پتہ چل گئی تھی۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اصل میں وہ کیسا ہے۔ اصل میں اس کی شخصیت بالکل الٹ تھی۔ چچی مجھے ابھی بھی پیار کرتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے ساری سچائی پتہ ہے۔ وہ ابھی بھی پیار کے ساتھ سارے خاندان میں یہی بتاتی تھی کہ دیکھو میری بہو کتنی خوبصورت ہے، دیکھے میرا بیٹا کتنا حسین ہے، میرے بیٹے نے سارا کاروبار سنبھال لیا ہے۔ پر ان کے بیٹے کے وہ چند لمحات کسی کو بھی نہیں پتہ تھے۔ ایک روز اچانک ہی شوال کی پہلی بیوی مجھ سے ملنے آ گئی۔ چچی نے جیسے ہی اسے دیکھا تو کہنے لگی، دیکھو یہ عورت تمہیں شوال کے خلاف کرے گی اور بری بری باتیں بتائے گی، اس کی باتوں پر یقین نہ کرنا۔ پر میں تو ساری سچائی پہلے ہی جانتی تھی۔ میں نے چچی کو دلاسا دیا کہ دیکھیں میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کروں گی۔ وہ عورت جیسے ہی مجھ سے ملی تو میں نے اسے پہلے ہی بتا دیا کہ مجھے شوال کی ساری سچائی پتہ چل گئی ہے۔ کہنے لگی کہ تمہارے اندر غیرت ہے یا نہیں؟ کیا تم اس کے ساتھ پھر بھی ساری زندگی گزارنا چاہتی ہو؟ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ جب میں نے اس سے کہا کہ میں کیا کروں، کیا اس میں شوال کا قصور ہے؟ کیونکہ وہ تو قدرتی طور پر ایسا ہے۔ کیا میں اسے چھوڑ دوں؟ میری زندگی اگر خراب ہوئی ہے تو شوال کی بھی تو ساری زندگی برباد ہو گئی ہے۔ کیا اس کے ساتھ انصاف ہو رہا ہے؟ جب وہ خاموش ہو گئی اور کہنے لگی، تم شاید پیسوں کی خاطر شوال کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ میں نے اس کی بات سنی تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اگر میں شوال کے ساتھ رہوں گی تو کہیں نہ کہیں شوال کو بھی یہی لگے گا کہ پیسوں کی خاطر میں اس کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سے الگ ہو جاؤں گی۔ میں نے اس کو ساری سچائی بتا دی تھی کہ میں تمہارے ساتھ رہنا تو چاہتی ہوں، پر میں یہ نہیں چاہتی کہ تم یہ سوچو کہ میں پیسوں کی خاطر تمہارے ساتھ ہوں، اسی لیے میں تم سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ شوال کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اپنے اماں ابا کے خلاف چلا گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ اس طرح چچی کے خلاف جا کر اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اس نے میری زندگی بچا لی تھی۔ میری اماں ابا کہنے لگے، دیکھو اگر چچی کو پتہ چل گیا کہ تمہیں ساری سچائی پتہ ہے تو وہ تمہیں چھوڑیں گی نہیں۔ پر میں نے اماں ابا کو کہہ دیا کہ شوال نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ اپنی اماں کو یہ سچائی نہیں بتائے گا کہ مجھے اس کی اصلیت پتہ ہے۔ میرے اماں ابا بہت پریشان ہو گئے تھے، پر اب میں ان کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ میں اب اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے لگی، پر شوال نے میری اس نئی زندگی میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اس نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا تھا۔ اس طرح میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ شوال کے ساتھ میری اچھی دوستی کا رشتہ میں قائم کر سکوں گی۔ وہ آج بھی میرا بہت اچھا دوست ہے۔ مجھے آج بھی اس پر فخر ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔